الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. صدق الله مولانا العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا. آج اس کی 6 تاریخ ہو گئی، یعنی شعبان کا 6واں دن. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند دیکھتے تھے تبھی دعا شروع کر دیتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل کیجیے اور ہمیں عافیت تمام کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے، اس کی بابرکت ساعتوں سے ہماری ملاقات کرا دیجیے. اور رجب المرجب چونکہ زمانے جاہلیت کے اندر اشہر حرم میں سے ایک شہر اور ایک مہینہ تھا، اس میں تو نیکیوں کا، بھلائیوں کا، اچھائیوں کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن رجب اور رمضان کے بیچ میں جو شعبان کا مہینہ تھا، اس کے اندر لوگ غفلت برتتے تھے. پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ شعبان کا آتا ہے جس کے تعلق سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، اس میں نیکیوں کا وہ اہتمام نہیں کرتے جو اہتمام کرنا چاہیے. حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر بارگاہ رب العزت میں سالانہ اعمال کی پیشی ہوتی ہے. اس لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل میرے پروردگار کے سامنے اس حال میں پیش ہو کہ میں اس کے نام پر روزے سے ہوں، بھوکا رہوں، اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں سرمست رہوں. میرا عمل اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اس حال میں پیش کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت کے پردے کو چاک کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ رجب کے اندر تو نیکیاں ہوں، رمضان کے اندر تو نیکیاں کی جائیں، لیکن درمیان کا جو مہینہ شعبان المعظم کا ہے اس کو غفلت بھرے انداز میں گزار دیا جائے اور مادیت پرستی میں بالکل ڈوب کر کے صرف اپنی دنیا داری کے اندر مست اور مگن ہو کر کے یہ لمحات، اوقات اور یہ پورا مہینہ گزار دیا جائے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو رمضان المبارک کا مقدمہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام
جس قدر اہتمام نیکیوں کا شعبان المعظم کے اندر کیا کرتے تھے، آپ روایات کے اندر پڑھیں گے کئی ایک روایات ہیں جس کے اندر شعبان المعظم میں نیکیوں کا گراف اور مہینوں کی بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا دیا کرتے تھے، اور بڑی پابندی سے، بڑے اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک ایک دن کو شمار کرتے تھے، اور امت کو، انسانیت کو بھی یہ حکم دیا تھا، احسو ہلال شعبان لرمضان، آگے رمضان آ رہا ہے، اس لیے شعبان کے ایک ایک دن کو، اس کی تاریخ کو خوب اہتمام کے ساتھ گنا کرو، کہیں کوئی گڑبڑی نہ ہو جائے کہ رمضان کا چاند نکل آئے اور تم شعبان ہی سمجھ کر کے رمضان کا روزہ کہیں چھوڑ دو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی پورے اہتمام کے ساتھ شعبان کی تاریخوں کو گنا ہے اور امت کو بھی شمار کرنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان کی عظمت میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے دریافت فرمایا، ای الصوم افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ کن دنوں میں ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آل شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کا روزہ رکھا کرو، رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی تعظیم کے اہتمام میں شعبان کا روزہ رکھا کرو، یہ بڑی عظمت اور بڑی فضیلت کا حامل مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان المعظم کے تعلق سے اور اس کی برکتوں اور رحمتوں کے تعلق سے ڈھیر سارے ارشادات ہیں۔ آپ اور کسی مہینے کا اتنا تحفظ، اتنا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے جتنا اہتمام شعبان المعظم کے اندر عبادتوں کا آپ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت منقول ہے جسے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ وہ ارشاد فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ آپ نے کبھی بھی مکمل ماہ کا روزہ سوائے رمضان المبارک کے اندر نہیں رکھا ہے، میں نے آپ کو پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے سوائے رمضان کے اور کسی مہینے میں نہیں دیکھا ہے۔ اور آگے آپ فرماتی ہیں، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شعبان، اور میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کثرت کے ساتھ نفلی روزہ رکھتے ہوئے اور کسی مہینے کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المعظم کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان آ رہا ہے، ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہونا ہے، اس کی رحمتوں سے مالا مال ہونا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مغفرت عامہ کا اعلان ہوتا ہے اس میں شامل ہونا ہے۔ تو میرے دوستو، ریہرسل کے طور پر بھی ہمیں شعبان المعظم کے کم از کم کل نہ صحیح کچھ دنوں کے روزے کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے۔ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا وہ حضرت علی کی ایک روایت ہے، اس کا تو ہمیں انشاءاللہ اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی شعبان کی تمام ساعتوں کا عبادت کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا، نسبت پیدا کرنا، یہ ہمارے لیے میرے دوستو بہت مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جس کو بھی جتنی توفیق مرحمت فرمائے، نوافل کی کثرت کی جائے، زکوٰۃ اور صدقات کی کثرت کی جائے،
مالی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں میرے دوستو قربان کی جائے، اور جان کی، نفس کی، اپنے جسم کی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کی جائے، اس کا اہتمام رمضان المبارک سے پہلے اس مہینے کے اندر سے ہم شروع کر دیں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں نیکی کرنے کے لیے اپنے ذہن کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ پہلے ہی سے ہم نے ریہرسل کر کے رکھی ہے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور جانتے ہیں ہم اور آپ کہ یہ مہینہ بابرکت ہمارے حق میں تبھی ہو سکتا ہے جب ہم برکتوں والا کام کریں گے، جب اللہ کی رحمتوں کے نزول والے اسباب کو، وسائل کو اپنائیں گے، تبھی تو یہ مہینہ، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ شب و روز ہمارے لیے باعث خیر و برکت بن سکتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ اللہ کے راستے میں مالی تعاون پیش کر سکتے ہیں، غربا کی، مساکین کی کفالت کا انتظام ہم سے ہو سکتا ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے سماج اور سوسائٹی، محلے کے اندر ناداروں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے بسوں بے کسوں کی ہم اگر خدمت کر سکتے ہیں تو میرے دوستو ہمیں اس مہینے کے اندر بھی یہ خدمت پیش کرنی چاہیے۔ راتوں میں نوافل کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو۔ ہم چاشت نہیں پڑھتے، ہم اشراق نہیں پڑھتے، ہمیں اوابین سے کوئی مطلب نہیں رہا، یہ ساری نمازیں ہیں جن نمازوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج کی اس مادی دنیا کے اندر میرے دوستو ہر شخص کو صرف یہ فکر دامن گیر ہے کہ ہماری دنیا کس طرح سے آباد ہو جائے، ہم راحت کے، آسائش کے سامان کس طرح سے زیادہ جمع کر لیں۔ میرے دوستو یہ دنیا آج سامنے ہے، اور اس دنیا کی تمام نعمتیں ہماری آنکھوں کے سامنے، اس کی لذتیں، اس کی مرغوب چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے بالکل نظر آ رہی ہیں، اس لیے ہم ان کی طرف لپک رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا، یہ ہمارا حال ہے، ہمارا اصل مستقبل تو ہماری آخرت ہے۔ اس آخرت کے لیے ہمیں اس دنیا ہی کے اندر ساز و سامان فراہم کرنا ہے، نیک عمل کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو اس دار الجزا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمتیں ہاتھ آئیں گی، میسر ہوں گی، جن کا اس دنیا کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنے پروردگار کی نعمتوں میں زندگی گزار کر کے اس کے ساتھ میرے دوستو دغا بازی کی، اس کی عبادت سے انحراف اور اعراض کیا، اس کے احکام سے ہم نے منہ کو موڑ لیا اور اس کی مرضیات پر ہم چل نہ سکے، اس کی نامرضیات میں رات اور دن اگر ہم لگے رہے تو خدا نخواستہ اگر ہمارا حساب و کتاب ہو گیا تو پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ دنیا کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اس دنیا کی مشقتیں برداشت کرنا ایک مومن کے لیے بہت آسان ہے، بشرطے کہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو کہ یہ دنیا کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة۔ اگر یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ایک مچھر کے، مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی وزن اور قیمت رکھتی تو جو لوگ اللہ کے خلاف سرکشی میں، طغیان اور عصیان میں مبتلا ہیں، فسق اور فجور کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ
ظلم کو، تشدد کو، بربریت کو روا رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا۔ لیکن یہ آزمائش گاہ ہے، یہاں تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی مشقت جھیل لو، برداشت کر لو، لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کرو، اپنے اعمال سے انحراف مت کرو۔ نماز کا وقت آئے نماز کی پابندی کرو، روزے کا موسم آئے روزہ رکھو۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے انسانی خدمت کا کام کرو اور اسلامی اخلاق کا نمونہ بن کر کے زندگی گزارو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی جنتوں سے، ایسی نعمتوں سے تمہیں نوازے گا جس کا اس دنیا کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوستو، یہ یقین اگر ایک مومن کے دل میں اتر جائے، اگر بیٹھ جائے، یہ عقیدہ اگر ہمارے قلوب کے اندر راسخ ہو جائے، تو بڑی سے بڑی مشقت کا جھیلنا اس دنیا کے اندر بہت آسان ہو جائے گا۔ یہی تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے دل اور دماغ کے اندر اسی تصور کو، اسی عقیدے کو پوری مضبوطی کے ساتھ بٹھایا تھا۔ تو کیا مشقتیں ان کے سامنے نہیں آئی؟ کیا مصائب کے پہاڑ ان کے اوپر نہیں توڑے گئے؟ کیا گرم ریت پر لٹا کر کے، سینے پر پتھر رکھ کر کے ان کو نہیں گھسیٹا گیا؟ لیکن ان کی زبان سے صرف ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، اللہ احد۔ ہم ان بتوں کی پرستش کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں جن کی پرستش کرتے ہوئے ہمارے آبا و اجداد چلے آ رہے ہیں۔ اور اے کفار اور مشرکین، تم ہمیں انہی آبائی دین کے اوپر لانے کے لیے یہ جور، یہ ظلم، یہ تشدد، یہ بربریت روا رکھ رہے ہو۔ ہمارے سامنے ایک اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی اور طاقت قابل تسلیم نہیں ہے۔ ہم نے اس طاقت کو مان لیا ہے، وہی ہمارا ماوا ہے، وہی ہمارا ملجا ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، ہم اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لانے سے ایک لمحے کے لیے انحراف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے، آپ کی دعوت سے، آپ کی تبلیغ سے، آپ کی تعلیم سے، آپ کے پاکیزہ اخلاق سے، کردار سے متاثر ہو کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایمان کی پختگی بھی سیکھی اور اعمال کی پاکیزگی کو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا تھا، تو پوری دنیا کے اندر میرے دوستو سرخرو بن کر کے گئے۔ آج موجودہ دنیا اور دنیا کا کیا رونا میرے دوستو، ہم اور آپ خود اخلاقی انحطاط اور پستی کا کس قدر شکار ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلم معاشرے کے اندر اس کے اخلاق کو دیکھا جائے، اس کے کردار کو دیکھا جائے، اس کے تقوی، تقدس، طہارت کو، اس کے تدین کو، اس کی امانت دیانت کو اگر جانچا اور پرکھا جائے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کسی بھی کونے سے، کسی بھی گوشے سے کھرے نہیں اتر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اخلاقی انحطاط کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ اخلاقی گراوٹ آتی کیوں ہے؟ کیوں انسان اپنی اقدار کو بھول جاتا ہے اور پستی اور ذلت کی کھائی میں اترتا چلا جاتا ہے، جانوروں سے بھی زیادہ پست ہو کر کے وہ رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا ہے کہ ملت ابراہیمی جو ہر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انسان کی فطرت اس کو اپیل کرتی ہے کہ ملت ابراہیمی کے اوپر چلنا چاہیے، لیکن وہ اس سے برگشتہ ہوا تو کیوں ہوا؟
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اپنے احمقانہ تصورات اور خیالات اور اپنی جہالت کی وجہ سے انسان کو خبر ہی نہیں ہے کہ انسانی اقدار ہیں کیا۔ میرے دوستو، جب سچائی اور حقیقت کے چہرے پر پردہ پڑا رہے گا اور انسان گمراہی اور بے راہ روی کی وادیوں میں بھٹکتا پھرے گا تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے رات کی تاریکی ہو اور اس وقت انسان کو کچھ نظر نہ آتا ہو تو وہ کبھی ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، کبھی ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے۔ صحیح راستہ کہاں ہے، کس طرف ہم کو جانا ہے اور کس راستے پر چل کر کے ہم ہر تکلیف دہ چیز سے بچ سکتے ہیں، جب روشنی ہی نہیں ہے تو آدمی کسی بھی گڈھے میں گر سکتا ہے۔ سانپ کے، بچھو کے اوپر وہ اپنے پیر کو رکھ کر کے اپنے پیر کو ڈسا سکتا ہے، ڈنک مروا سکتا ہے، گڈھے میں گر سکتا ہے، کیچڑ میں گر سکتا ہے۔ جیسے رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں انسان کے لیے راستہ طے کرنا اور اپنی منزل مقصود کو حاصل کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے دین کے تعلق سے، مذہب کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے ناآشنائی اور جہالت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حقیقت کے چہرے پر پردہ ڈال کر کے رکھتی ہے، اور پھر وہ گم گشتے راہ بن کر کے کجروی نہیں بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اسی کو اپنے لیے میرے دوستوں محمود العاقبت تصور کرتا ہے کہ بس اسی پر چلتے رہو، اسی میں ہماری دنیا کامیاب ہے، بس ہماری کامیابی یہی ہے۔ ہمیں دین کو مکمل طور پر سیکھنا چاہیے۔ جہالت یہ بہت بری بلا ہے، یہ دور ہونی چاہیے۔ اور میرے دوستو، جب علم کی بات آتی ہے دین اور دیانت کے تعلق سے تو اس سے علم وحی مراد لیا جاتا ہے، جو کتاب اور سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جدید علوم اور عصری تقاضوں کو پورا کرنے والے علوم سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ بھی انسانیت کے لیے مفید ہیں، مطلوب ہے، مستحسن ہے، ان کی بھی تعریف ہونی چاہیے، لیکن اپنے مذہب سے ناآشنائی، کتاب اور سنت سے میرے دوستو دوری اور جہالت یہ ہمارے اخلاقی انحطاط کا بنیادی سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ ایک سبب اور ہے جسے بیان کیا جاتا ہے، غربت۔ آدمی جب غربت اور افلاس کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت بھی اخلاقی انحطاط آتا ہے، اور پھر آدمی بسا اوقات اپنے دین سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر بسا اوقات آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ غریبی ہے، مفلسی ہے، پیٹ بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اپنے بال بچے بل بلا رہے ہیں، ان کی خوراک اور پوشاک کا انتظام نہیں ہے، تو آدمی میرے دوستو کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے اور وہ اپنے دین سے، شریعت سے دستبردار ہو سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جس طرح بہت زیادہ مال کا آ جانا اور بہت زیادہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو جانا، وسائل حیات کی فراوانی کا آ جانا جس طرح انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اسی طرح سے غربت اور مفلسی بھی میرے دوستو انسان کو بھٹکنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے۔ یوں ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے اندر ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنة الغنا ومن فتنة الفقر۔ اے اللہ، مجھے مالداری، عیش و عشرت کے شر کے فتنے سے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔
اور اے پروردگار مجھے فقر و فاقہ، گداگری اور مفلسی کے فتنے اور آزمائش سے بچا لیجئے۔ آدمی کو بہت زیادہ جب مال آتا ہے تب بھی وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا مال جوئے خانوں میں، سٹوں میں، سنیما بینیوں میں اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اندر اس کا مال میرے دوستو استعمال ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی تسلی کے لیے ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ میرے دوستو وہ انسانی اقدار اور اخلاق کے منافی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب آدمی فقر اور مفلسی کے اندر گرفتار ہوتا ہے تب بھی وہ اپنے دین سے بسا اوقات میرے دوستو ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کو فتنہ بتلایا، دونوں کو آزمائش کی چیز بتلایا۔ بہت زیادہ مالدار ہو جانا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور فقر اور افلاس میں مبتلا ہو جانا یہ بھی آزمائش ہے۔ ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دونوں فتنوں اور دونوں آزمائشوں سے جو جس کے اندر مبتلا ہے اپنے پروردگار سے پناہ مانگتے رہنی چاہیے۔ آج میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی معاشرے کو تشکیل دینے میں عدل اور انصاف سے کتنا کام لیا تھا، لیکن آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اجتماعی معاملات کے اندر یا انفرادی معاملات کے اندر ہم سے اور آپ سے جانبداری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آج پوری دنیا کے منظر نامے کو دیکھ لیجئے میرے دوستو، معاشرے کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، جبکہ پیغمبروں کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ انسانی معاشرے کو عدل و انصاف کے اوپر قائم کیا جائے، پروان چڑھایا جائے۔ جس معاشرے کے اندر عدل اور انصاف پروان چڑھتا ہے وہ معاشرہ خوبصورت بن جاتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر عدل کا فقدان ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا ہے میرے دوستو، اس معاشرے کے اندر انتشار اور کشمکش کا ہونا یہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ظلم اور بربریت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے دین کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر پوری پامردی کے ساتھ جمیں اور اسلامی اعمال کو انجام دیں۔ اللہ نے یہ جو مخصوص مغفرت کے، رحمت کے لمحات شعبان المعظم کے ہم کو دیے ہیں، ہم ان کے شب و روز کا تحفظ کریں اور پورا اہتمام کریں، عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے ہمیں مکمل فیض یاب ہونے کا موقع ملے اور کسی قسم کی قنوطیت، پژمردگی، اضمحلال اور میرے دوستو مایوسی کا ہم شکار نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔